بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 98 ہے، جس میں ہم شاعر ربیعۃ بن مخروم کو پڑھیں گے۔ ان کا کوئی ترجمہ اور پس منظر مذکور نہیں، لہٰذا اشعار پڑھتے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وقال ربیعۃ بن مخروم أخوك من يدنو وترجو مودته وإن دعي استجاب إذا حاربت حارب من تعادي وزاد سلاحه منك اقترابا وكنت إذا قريني جاذبته حبالي مات أو تبع الجذاب فإن أهلك فذي حنق لظاه علي تكاد تلتهب التهابا مخضت بدلوه حتى تحسى ذنوب الشر ملأ أو قرابا بمثلي فاشهد النجوى وعال بي الأعداء والقوم الغضابا فإن الموعدي يرون دوني أسود خفية الغلب الرقابا كأن على سواعدهن ورسا على لون الأشاجيع أو خضابا۔ یہ اشعار نصیحت برے ہیں، اس میں گویا کہ وعظ و نصیحت ہے۔ اخو کا آپ کا بھائی وہ بھائی ہے حقیقت میں، من یدنو و ترجو، حقیقت میں وہ تیرا بھائی ہے جو تجھ سے قریب ہو اور جس کی دوستی تجھ کو امید ہو، یعنی یدنو کہ وہ آپ کے قریب ہو، و ترجو مودتہ وانت ترجو رجاء مودتہ محبتہ، جو آپ کے قریب ہو اور آپ اس سے دوستی لگانا چاہتے ہوں اور آپ کو امید ہو دوستی کی۔ وَإِن دُعِيَ اسْتَجَابَ، شرط یہ ہے اور اگر اس کو کسی کام کی دعوت دی جائے تو وہ قبول کرے، وہ آپ کا حقیقت میں بھائی ہے، وگرنہ بھائی نہیں ہے۔ وَإِن دُعِيَ دعا يدعو، دعوت دینا، بلانا۔ وَإِن دُعِيَ، شرط یہ ہے کہ جب اس کو دعوت دی جائے، استجاب ای جاء وقال لبیک لبیک انا البی نداءک، آپ کی آواز پر لبیک کہتا ہوں۔ اذا حاربت حارب من تعادی، جب تو دشمن کے ساتھ لڑے تو وہ بھی لڑے۔ اذا حاربت، جب آپ حرب بمعنی جنگ، حارب وہ بھی جنگ کرے گا، من تعادی جس سے تمہاری دشمنی ہو، جب تو دشمن کے ساتھ لڑے تو وہ بھی لڑے۔ وزاد سلاحہ منک اقترابا، اور اس کے ہتھیار تجھ سے قربت و محبت کو بڑھا دیں، یعنی در حقیقت وہی تمہارا بھائی ہے جو آپ کے ساتھ یعنی دشمن سے لڑے اور محبت اس سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ وَكُنْتُ إِذَا قَرِينِي جَاذَبَتْهُ، تیسرے شعر میں کہتے ہیں اور میں ایسا قوی تھا جوانی میں کہ جب میری رسیاں میرے ساتھی کو کھینچتی تھیں تو وہ مر جاتا تھا یا کھینچ آتا تھا، یعنی زمانہ شباب میں اگر مجھ کو اور میرے ساتھ کسی دوست کو کسی ایک رسی میں کوئی باندھ لیتا اور پھر ہمارے درمیان رسہ کشی ہوتی تو میں غالب رہتا۔ وَكُنْتُ، اور میں تھا، اذا قرینی جاذبتہ حبالی، ماتا یا تو مر جاتا، او تبع الجذاب یا میرے قریب آتا، یعنی میں اپنے دوست کو کسی کے حوالے نہیں کرتا، اگر اس کو رسی میں کسی نے پیوست کر دیا اور میں اسے کھینچ رہا ہوں تو یا تو دوست میرے طرف آئے گا، میری اتنی قوت تھی، یا وہ رسی میں مر جاتا، یعنی میں کسی کو دوست کو بھی کسی کے حوالے نہیں کرتا، میری یہ حالت تھی۔ قرینی المقارن الصدیق، جاذبت ہو حبالی، جاذبت معنی شدت، شد یشد کھینچنا، حبالی حبل کہتے ہیں رسی کو، ماتا یا تو وہ مر جاتا یا تو تبعا تابعداری کرتا، الجذابہ میری طرف کھینچنے کو، یعنی میری طرف کھینچ جاتا۔ فَإِنْ أَهْلِكْ فَذِي حَنَقَ لَظَاهُ، چنانچہ میں اگر مروں گا تو مظلوم ہو کر نہیں مروں گا، کیونکہ بہت سے غضبناک جن کی آگ قریب تھی کہ مجھ کو جلا دے۔ فَإِنْ أَهْلِكْ، اگر میں ہلاک ہوتا ہوں، فَذِي حَنَقْ، تو یہ جو ہے نا جو غصہ کرنے والے لوگ ہیں، لَظَاهُ عَلَيَّ، ان کی چنگاریاں، ان کی بھڑک، ان کی کاوشیں مجھے ہلاک کرنے کی ہیں، جو مجھ پر غصہ ہیں،
مجھ سے جلتے ہیں، ان کا غصہ اور ان کی آگ میرے اوپر بھڑک رہی۔ تکاد قریب ہے، تلتہب التہابا، قریب ہے کہ وہ یعنی چنگاریاں لے، اور التہابا کہتے ہیں لظا کہتے ہیں شعلے کو، آگ کو۔ قرآن مجید میں بھی ہے کلا انہا لظا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر میں مروں گا تو کسی ظالم کی وجہ سے میں مروں گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مخذت، مخذت من المخیذ، اور آپ نے پڑھا ہوگا لغت میں مخزن، مخذ یمخذ مخزن، دودھ بلونا، مکھن نکالنا، ہلانا، یعنی جب ہم بھرنے کے لیے ڈول کو ہلاتے ہیں، جب ہم ڈول ڈالتے ہیں کنویں میں، اس کو ہلاتے تاکہ وہ بھر جائے، کہتے ہیں مخذت بدلوہ حتی تحسا، میں نے شر سے بھرنے کے لیے ان کے ڈول کو ہلایا، تاکہ میں نے جو ڈول ان کی طرف پھینکا ہے وہ ان کے شر سے بھر جائے، یہاں تک کہ انہوں نے شر کا ڈول تھوڑا تھوڑا کر کے پیا، اس حال میں کہ وہ بھرا ہوا تھا یا بھرنے کے قریب تھا۔ اس سے کیا مراد؟ اس سے کہتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ ڈول کو حرکت دینے سے مراد ہلاکت کے اسباب تلاش کرنا ہے، یعنی دشمنوں نے میری ہلاکت چاہی اور میں نے ان کے لیے اسباب ہلاکت تلاش کیے، نتیجتاً میں کامیاب ہوا اور دشمن ہلاک۔ اب میں اس کے بعد اگر میں مروں گا تو مظلوم نہ ہوں گا۔ مخذت بدلوہ حتی تحسا حتی شربوا قلیلا قلیلا، اپنے لیے انہوں نے اسباب تیار کیے مرگ کے حالات کے۔ ذنوب الشر، ذنوب کہتے ہیں دل کو، ذنوب یہ ذنوب نہیں ہے، ذنوب کہتے ہیں گناہ کو، جمع ذنب ذنوب، لیکن ذنوب جو ہے وہ دلو کو کہتے ہیں، بہت بڑے دلو کو۔ جب دلو بھر گیا شر سے اور اسباب شر سے تو نتیجہ کیا ہوا؟ ملأ بھر گیا، او قرابہ، اور وہ قریب تھے ان کے یہ سارے اسباب، تو گویا کہ میں نے ان کے لیے جال بچھایا اور آخر کار جال میں پھنس گئے اور مر گئے۔ بمثلی فشہد النجوى وعال، آگے کہتے ہیں اور اگر تو مجلس مشاورت میں آ جائے تو مجھ جیسے کو ساتھ لے کر مشاورت میں حاضر ہو، اور دشمنوں اور غضبناک قوم میں میرا اعلان کر دے کہ وہ میرا نام سنتے ہی ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں بمثلی فشہد النجوى، نجوہ کہتے ہیں مجلس کو، دار الندوہ، دار النجوہ، جہاں پر مشورے ہوتے ہیں، مشاورت ہوتی ہے، تو آپ مشاورت کی جگہ میں آ جائیں۔ وعال بھی العداء، اور میری طرف سے اعلان کر دو دشمنوں کو، والقوم الغضابہ، اور جو مجھ سے ناراض ہیں یا مجھ پر غصہ ہیں، الغضاب من الغضب۔ فإن الموعدی یرون دونی، اور مجھے دھمکیاں دینے والے مجھ سے پہلے یا میرے پیچھے خفیہ نامی کچھار کے موٹی گردن والے شیر دیکھتے، یعنی میری عدم موجودگی میں صرف میرا نام سن کر وہ اتنے خوفزدہ رہتے ہیں کہ گویا ان پر خفیہ نامی کچھار کا شیر حملہ آور ہوا ہے، تو جب میں ان کے سامنے ہوں گا تو پھر کیا حال ہوگا۔ فإن الموعدیہ، یعنی دشمنوں کو کے سامنے میرا نام لینا، یرون دونی اسودن، یعنی وہ مجھے اگر دیکھیں گے تو اسد جس طرح شیر سے یہ گھبراتے ہیں، مجھ سے بھی گھبرا جائیں گے، میرا نام ہی کافی ہے۔ خفیتا الغلب الرقابہ، الغلب الرقاب کہتے ہیں، الغلب کا ترجمہ ہے موٹی گردن والے، الرقاب گردن کو کہتے ہیں، یعنی موٹی گردن والے شیر سے جس طرح لوگ ڈرتے ہیں، میرے نام سے اس طرح ان میں خوف طاری ہو جاتا ہے۔ کأن علی سواعدہن ورسا، یہ کہنا چاہتے ہیں گویا کہ ان کے بازوؤں پر درس یا مہندی کا خضاب لیپا گیا ہے، جو ہتھیلی کی پشت کی رگوں کے رنگ پر غالب آ گئی، یعنی خون کی سرخی کی وجہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان شیروں کے ہاتھوں پر ورس یا سرخ خضاب لگایا گیا ہے، حالانکہ وہ خون ہوتا ہے جس سے ہاتھ کے ظاہری حصے کی رگیں نظر نہیں آتی، اس پر اپنے ہاتھوں کے خون آشامی بیان کرنا مقصود ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سے اتنے قتل کیے کہ گویا ہمارے ہاتھ خون سے لت پت اور رنگین ہیں، تو یہ ہماری شجاعت سے گھبرائے ہوئے ہیں۔ کأن علی سواعدہن، سواعدہن موٹے گردن والے جو شیر ہیں، ان کے ہاتھ اگر رنگین ہیں تو وہ ہم ہیں۔ علی لون الاشاجع او خضابا، کأن علی سواعدہن کہ ان کے
جو بازو ہیں اس پر درس یا ورس یا مہندی کا خضاب لیپا ہے، علی لون الاشاجع، اشاجع کہتے ہیں جو رگیں ہیں ہاتھ کی، ہتھیلی کی پشت کی رگیں، گویا کہ جب اس پر بھی یہ خون غالب آ گیا سمجھو کہ یہ زیادہ شجاعت والے ہیں اور بہت زیادہ قتل کرنے والے ہیں۔ او خضابہ۔ امید ہے کہ سبق آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔